چین کا انسداد دہشت گردی کے موقع پر پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ہی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ٹیلی فونک گفتگو۔ اسحاق ڈار نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر چینی ہم منصب کو بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے اور خطے میں کشیدگی کا خواہاں نہیں۔ پاکستان معاملے کو سنجیدگی اور ذمہ داری سے سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین خطے کی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کے موقف کی حمایت کی۔ چین پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان اور چین آہنی دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری میں بندھے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی دونوں ممالک اور خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ دونوں ممالک سے تحمل، مذاکرات اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی حملوں کی شفاف اور بروقت تحقیقات کی حمایت۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے بھی گفتگو۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا، یک طرفہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا عالمی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں افغانستان سے دراندازی کرنے والے 54 خوارج ہلاک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے، اہم کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ISPR کے مطابق ایسے وقت میں جب بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے، فتنہ الخوارج کی سرگرمیاں واضح کرتی ہیں کہ وہ کس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جنگ سے توجہ ہٹانے کی بھارتی حکمت عملی کا مقصد فتنہ الخوارج کو موقع فراہم کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ مہارت سے کی گئی کارروائی میں تمام 54 خوارج ہلاک۔ خوارج نے دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسی طرح ماریں گے، پکڑیں گے اور ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اور واضح اعلان۔ کہا یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ انجام یہی ہوگا۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ رونما ہوا تو بھارت کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جواب ملتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ ہم شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی تحقیقات پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر بھارت نے کچھ بھی کیا اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کرانے کی پیشکش کا فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ پاکستان بین الاقوامی کمیشن کی تحقیقات کے لیے تیار ہے تاکہ سچ اور جھوٹ دنیا کے سامنے آ جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز سے گفتگو۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش پر دنیا رسپانس کر رہی ہے۔ بھارت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، وہ پیشکش قبول کرے۔ نریندر مودی ساکھ بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھارت میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سب رنگ بازی ہو رہی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ چین، روس یا مغربی ممالک اس بحران میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چین، روس یا مغربی ممالک تحقیقاتی ٹیم بنا سکتے ہیں، صرف بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی پروگرام جرگہ میں گفتگو۔ کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ شہریوں پر ظلم بند نہ کیا تو اندر گھس کر ماریں گے۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آبی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا تو اسے سود سمیت جواب دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے سے جنگیں نہیں جیتی جا سکتی۔ پاکستانی قوم کا اتحاد و اتفاق ہی کشمیریوں کی تحریک آزادی کی دلیل ہے۔ پاک بھارت تنازع کے دوران بھارتی وزارت خارجہ کا اہم نمائندہ کابل جا پہنچا۔ آنند پرکاش کی افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات۔ افغان سفارتی ذرائع کے مطابق ملاقات افغان وزارت خارجہ میں ہوئی۔ آنند پرکاش بھارتی وزارت خارجہ میں پاکستان، افغانستان اور ایران ڈویژن کے ڈائریکٹر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ موجودہ ملکی صورتحال پر وزیر اعظم کی نواز شریف سے گفتگو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پہلگام لائن آف کنٹرول سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ پہلگام واقعے کے 10 منٹ بعد FIR کا اندراج ثبوت ہے کہ یہ ایک سازش ہے۔
پہلگام واقعے سے متعلق غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے عطا تارا کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس واقعے پر دہشت گردوں نے عام شہریوں کو یرغمال بنایا۔ بھارت کے سوا دنیا نے جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت کی۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملے کے الزام میں ایک شخص گرفتار، دیگر کی تلاش جاری۔ بھارتی شرپسندوں نے جمعے کو ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے کے دوران عمارت کے شیشے توڑ دیے تھے، عمارت پر سرخ رنگ پھینکا تھا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے حکام نے حملے کی تفصیلات سے پولیس کو آگاہ کر دیا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ معاملہ برطانوی دفتر خارجہ کے ساتھ اٹھایا ہے۔ ہائی کمیشن کو سیکیورٹی فراہم کرنا برطانوی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت برطانیہ سے اپیل ہے کہ ذمہ داران کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ بھارتی انتہا پسندوں کے جمعے کے احتجاج کے جواب میں لندن میں پاکستانیوں کا بھی بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج۔ بھارت کی آبی جارحیت اور دیگر انتہا پسندانہ اقدامات کے خلاف نعرے لگائے۔ کینیڈا میں مقیم سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ بھارتی فوج کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے۔ گرپتونت سنگھ نے کہا کہ وہ نریندر مودی، امت شاہ، جے شنکر اور اجے دوول کو عالمی قوانین کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ سماج وادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو نے ایک بار پھر پہلگام واقعے میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر سوال اٹھا دیا۔ لکھنؤ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دہشت گرد ہمارے گھر میں گھسے کیسے۔ انہوں نے پہلگام واقعے میں ہلاک افراد کے ورثاء کے لیے حکومت سے فی کس 10 کروڑ روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی فوج کا مقبوضہ وادی میں کریک ڈاؤن، حریت رہنماؤں اور انسانی حقوق کے محافظوں کے گھروں پر چھاپے، خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز کی حالیہ کارروائیوں میں سری نگر کے 63 مقامات پر پرتشدد واقعات سامنے آئے، جبکہ کلگام اور شوپیاں میں آزادی پسند کشمیریوں کے درجنوں گھر دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیے۔ بھارت کی چالیں اور پاکستان کا 2 ٹوک جواب، ہر الزام، ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک، ہر سچ، ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں کرپٹو کرنسی کی ترویج کے لیے قواعد و ضوابط کی تشکیل پر کام جاری ہے۔ عالمی فائنانس کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے شریک چیئرمین کی سربراہی میں وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ زیک وٹوف نے کہا کہ پاکستان میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع موجود ہیں۔ خطے اور عالمی سطح پر امن کے قیام میں پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہتے ہیں۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کیا حیثیت ہے۔ مودی کا اعلان بتاتا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمان دشمن ہے۔ مودی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل جنگی مجرم ہے، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں جمعیت علماء اسلام فے کے زیر اہتمام قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرنی ہوگی۔ کانفرنس سے خطاب میں مفتی منیر الرحمان نے کہا مقبوضہ کشمیر میں واقعے پر بھارت نے پانی بند کرنے کی دھمکی دی۔ بھارت کو ہمارا پیغام ہے، آپ کے خلاف 25 کروڑ پاکستانی اکٹھے ہیں۔ اگر CCI اجلاس میں نہروں کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی MQM رہنماؤں سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس، کہا انہیں پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ہونے والا فیصلہ حتمی ہے۔ بہادرآباد مرکز میں پیپلز پارٹی کے وفد کی MQM رہنماؤں سے ملاقات، پیپلز پارٹی کی MQM سے سینٹ الیکشن میں امیدوار دستبردار کرانے کی درخواست۔ فاروق ستار نے کہا پیپلز پارٹی کی درخواست پر فیصلہ MQM کے پارٹی اجلاس میں ہوگا۔ ملیر کندکوٹ پڑیدن میں مظاہرین پر پولیس کے لاٹھی چارج اور آنسو گیس شیلنگ کے خلاف حیدرآباد، ٹھٹہ، دادو، مٹیاری، ہالہ، نواب شاہ اور دیگر شہروں میں وکلاء اور سیاسی جماعتوں کا احتجاج۔ کینال منصوبے کے خلاف خیرپور ببرلا بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 11ویں روز میں داخل۔
سندھ اور پنجاب کا ٹریفک معطل، دھرکی میں قومی شاہراہ منگریو پمپ کے مقام پر دھرنا 90 روز میں داخل، اباڑوں میں کمو شہید اور کندکوٹ میں گولا موڑ پر وکلا اور سیاسی جماعتوں کے دھرنے کے باعث سندھ اور بلوچستان کے درمیان ٹریفک کا نظام معطل، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ وکلا ایکشن کمیٹی نے سندھ کے وزیر قانون ضیاء النجار کی سندھ بار کونسل کی رکنیت معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں وکلا اور دیگر مظاہرین کا گلشن حدید لنک روڈ پر دھرنا، ریپڈ ریسپانس فورس کے پہنچنے پر مظاہرین کا پتھراؤ، پولیس موبائل کو آگ لگا دی۔ اس سے قبل گلشن حدید میں پولیس نے لاٹھی چارج کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا تھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ متنازع کینالز کا مسئلہ 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں اور وکلا برادری سے گزارش ہے کہ سڑکیں کھول دی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور اور راولپنڈی کے درمیان پاکستان کی پہلی بلٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ بلٹ ٹرین لاہور اور پنڈی کا درمیانی فاصلہ 2.25 سے 2.5 گھنٹے میں طے کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی ادارے ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات، بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ کے منصوبے پر غور، پاکستان کے معاشی اور مالیاتی نظام کو ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس ماڈل سے مربوط کرنے پر اتفاق۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل کے بجائے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوگی۔ عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو آگاہ کر دیا۔ الیکشن ٹریبیونل قومی اسمبلی کی 26 اور صوبائی اسمبلیوں کی 42% نشستوں پر فیصلہ دے چکے۔ 136 درخواستوں کا فیصلہ کیا جا چکا، جن میں سے صرف 3 کو تسلیم کیا گیا، باقی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فیفن نے رپورٹ جاری کر دی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو مائنز اینڈ منرل بل پاس کرنا پڑے گا۔ اس وقت صوبے میں علی بابا 40 چور کی حکومت ہے، پی ٹی آئی چیئرمین NRO مانگ رہے ہیں۔ سابق صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے لیے دوسری طرف سے پیش رفت نہیں ہو رہی، وطن سے محبت اور قربانی سے دریغ نہ کرنے والے اوورسیز پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں گندم کی فصل میں آگ لگنے کے واقعات رپورٹ۔ لودھرا میں 2 ہفتوں میں 30، حافظ آباد میں 1 ہفتے میں 17 واقعات میں 300 ایکڑ پر گندم جل گئی۔ ڈی جی خان سرگودا، گوجرانوالہ، بہاولپور، شکرگڑھ میں بھی آگ سے کئی ایکڑ گندم جل کر راکھ، کاشتکاروں کا کروڑوں کا نقصان۔ نوشہر و فیروز میں گندم کی فصل میں آگ لگنے سے لاکھوں کا نقصان۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پہلگام ڈرامہ فیل ہو گیا ہے، بھارت نے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر الزام لگایا، پاکستان بھارتی جارحیت کا ہر سطح پر منہ توڑ جواب دے گا۔ کراچی میں عوامی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پہلگام کے جھوٹے ڈرامے کے خلاف ایک پیج پر ہیں۔ بغداد میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے اعزاز میں پاکستانی سفیر کا ظہرانہ، پاکستانی کمیونٹی اور بوہرا کمیونٹی کے معززین کی شرکت۔ گورنر سندھ کا پاکستانی سفارت خانے کا بھی دورہ، بغداد میں مقیم پاکستانیوں سے گورنر سندھ کی ملاقات، مسائل، تجاویز اور تعاون پر گفتگو۔ بلوچستان کے علاقے پسنی میں گاڑی کے قریب بم دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ بانا میں شین ورسک FC چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ، FC اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے مسلح افراد فرار۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، SSP سینٹرل کے مطابق ملزمان لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے، پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری، مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس اور اسلامی جہاد کے غزہ شہر میں اسرائیلی فوج پر جوابی حملے، کئی اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاع۔ امداد کی مسلسل بندش سے غزہ میں بڑے پیمانے پر قحط کا خدشہ،
اسرائیل کی لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزی، بیروت میں عمارت پر بمباری، حزب اللہ کے میزائل گودام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، جنوبی لبنان میں ڈرون حملہ، حزب اللہ رہنما شہید، امریکہ کے یمن پر حملے، 8 افراد زخمی، حماس نے ثالثکاروں کو اپنی تجاویز پیش کر دی، قطر کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے شہر بندر عباس کی شہید رجائی پورٹ پر دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی، 1200 سے زائد زخمی، ایک روز بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ روس نے مدد کے لیے طیارے ایران بھیج دیے، ایرانی وزارت دفاع نے پورٹ پر فوجی ساز و سامان کی موجودگی کی، بین الاقوامی میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے دھماکے کی مکمل چھان بین کا حکم دے دیا۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں اسٹریٹ فیسٹیول کے دوران ایک شخص نے تیز رفتار گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 11 افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی، 30 سالہ ڈرائیور حراست میں لے لیا گیا۔ کینیڈا میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم لبرل پارٹی کے امیدوار مارک کارنی اور کنزرویٹو پارٹی کے پیئر پولییف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ملتان میں ممکنہ ہیٹ ویو اور آپریشن آسانی کے پیش نظر PSL 10 کے شیڈول میں معمولی رد و بدل۔ 1 مئی کو ملتان میں ہونے والا میچ لاہور میں ہوگا، جہاں کراچی کنگز اور ملتان سلطانز سپہر 3 بجے مد مقابل ہوں گے۔ رات 8 بجے لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ لاہور میں شیڈول کے مطابق ہوگا۔ 10 مئی کو ملتان سلطانز کا کوئٹہ گلیڈیٹرز سے دن میں ہونے والا میچ اب 11 مئی کو ملتان میں ہی رات 8 بجے ہوگا۔ HPL PSL 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 64 رن سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم نے زلمی سے چوتھی پوزیشن چھین لی۔ گلیڈیٹرز نے 7 وکٹ پر 178 رنز بنائے۔ مارک چیپمین 33 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ ہدف کے تعاقب میں حسین طلعت کے سوا پشاور زلمی کا کوئی بیٹر وکٹ پر نہ ٹک سکا۔ پوری ٹیم 114 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ حسین طلعت کے 39 رنز، فہیم اشرف نے 33 رنز کے عوض 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ایونٹ میں مسلسل منگل کو ملتان سلطانز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہوگا۔ انگلش پریمیئر لیگ کا ٹائٹل لیورپول نے جیت لیا۔ چیمپئنز ٹیم نے اپنے 34ویں میچ میں ٹاٹنہم ہاٹسپر کو 5-1 کے مارجن سے ہرا دیا۔ ٹیبل پر پوائنٹس کی تعداد 82 ہو گئی، دوسرے نمبر پر موجود آرسنل سے 15 پوائنٹس آگے ہے۔ لیورپول نے 20ویں مرتبہ یہ اعزاز حاصل کیا۔ مانچسٹر سٹی نے ناٹنگھم فارسٹ کو 2-0 سے ہرا کر FA کپ کے فائنل میں مسلسل تیسری مرتبہ جگہ بنا لی۔ ایونٹ کا فیصلہ کن معرکہ مانچسٹر سٹی اور کرسٹل پیلس کے درمیان 17 مئی کو ہوگا۔ اور دنیا کی 6 بڑی میراتھن میں شامل لندن میراتھن کینیا کے سباسٹن سیوے نے جیت لی۔ ویمنز کا ٹائٹل اولمپک سلور میڈلسٹ ایتھوپیا کے ٹیکسٹ آصفہ نے ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔